بڑا ہی مبارک مہینہ آیا چاہتا ہے، بڑے ہی مبارک دن آنے والے۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسے 10 دن، ایک ایسا عشرہ آنے والا ہے جس کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ عشرہ ذوالحجہ میں، یعنی پہلی ذوالحجہ سے 10 ذوالحجہ، یہ 10 دن جو ہیں، ایک نیکی کا ثواب 700 گنا سے بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔ یعنی کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، اسکیم آنے والی، آپ کی زبان میں بات کروں تو ایک اسکیم آنے والی ہے کچھ دنوں کے بعد، جس میں ایک نیکی ملٹی پلائی بائی انشاءاللہ 700 ہو جائے گی۔ تو آپ سوچیں کہ ہمیں اس میں کتنی نیکیاں کرنی ہے، کیسا ذکر اللہ کرنا چاہیے، ساری نمازیں باجماعت پڑھنے کی نیت کر لیں، اور پھر انشاءاللہ درود پاک کی کثرت بھی کریں گے۔ اچھا، اب عید الاضحیٰ، چونکہ میں آج کچھ قربانی کے موضوع پر آپ سے بات کروں گا، قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ میں عرض کروں گا۔ حدیث پاک کی مشہور کتاب ترمذی اور ابن ماجہ میں مسلمانوں کی پیاری امی جان حضرت بی بی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوم النحر، قربانی کے دن آدمی کے اعمال میں اللہ پاک کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ بے شک قربانی روزے قیامت اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ لائی جائے گی، اور بے شک قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، نشانی ہے وفا کی اور ایک نعمت ہے قربانی، خدا کے دوست ابراہیم کی سنت ہے قربانی۔ مسلمانوں کبھی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹنا، وقار دین ہے، اسلام کی شوکت ہے قربانی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ کے نزدیک بقرہ عید والے دن سب سے افضل نیکی کون سی ہے؟ وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے بھی جواب ہے جو قربانی کے مقابلے میں آلٹرنیٹ پیش کرتے ہیں۔ ہر سال قربانی کے دنوں میں وسوسہ پیدا کرنے والے لوگ آتے ہیں، کہتے جناب اتنے جانور ذبح ہوتے ہیں، کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دینی چاہیے، کسی کے ساتھ تعاون کر دینا چاہیے، اتنے جانور قربان کیوں کرتے ہیں؟ مجھے ایک بات بتائیں، میں کسی غریب کی مدد کروں، میں کسی جناب اور نیکی کے کام میں خرچ کروں، مجھے اجر کس سے لینا ہے؟ جواب دیجیے گا، اللہ سے لینا ہے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک یوم النحر سب سے افضل کام یہ ہے کہ اس دن جانور کا خون بہایا جائے۔ تو ہمیں ایک بات سمجھنی ہے، ہم شریعت کے پابند ہیں۔ جس رب نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا، جس شریعت نے ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا درس دیا، وہی شریعت ہمیں بتا رہی ہے کہ یوم النحر قربانی کے دن سب سے افضل عمل کیا ہے؟ وہ قربانی کرنا ہے، تو اس میں کوئی پس و پیش نہیں کرنی چاہیے۔ اگر رب کا حکم ہے، شریعت کا حکم ہے، تو جناب اب قربانی ہی کرنی ہے، اس کا کوئی اور آلٹرنیٹ نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے آج حدیث بھی سن لی، اللہ کے نزدیک یوم النحر یعنی قربانی والے دن سب سے افضل اگر کوئی عمل ہے تو وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اور سبحان اللہ، یہ جانور تو قیامت کے دن اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے خروں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ، یہ پورا جانور قیامت کے دن لایا جائے گا۔ تو اب یہاں یہ بھی غور کر لینا چاہیے کہ اللہ نے جیسا مال دیا ہے نا، پھر ویسا جانور قربان کریں تاکہ اس کی بارگاہ میں اس طریقے کا جانور ہمارے سامنے آئے۔ اب قرآن مجید کیا فرماتا ہے، یہ بڑی کمال کی آیت ہے، اور یہ ویسے تو تمام چیزوں کے لیے ہے مگر قربانی کے لیے خاص۔ اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ سبحان اللہ، آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ، تو پتہ یہ چلا اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے کے زمانے میں تفسیر صراط الجنان میں ہے، جب زمانہ جاہلیت کا دور تھا تو غیر مسلم اپنی قربانی کے خون سے کعبہ کی دیواریں رنگتے تھے، معاذ اللہ، کعبہ شریف کی دیواروں کو خون سے آلودہ کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ یہ کرنے سے اللہ پاک کا قرب ملے گا۔ جب اسلام کا نور جگمگایا، صحابہ کرام نے حج کیا، قربانیاں پیش کی، ان کی تعلیم کے لیے آیت نازل ہوئی کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، اس کی بارگاہ میں خون نہیں پہنچتا، ہاں تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے، پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ قربانی کے لیے اچھی نیت اور اخلاص
اخلاص اور تقوی پہنچتا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اصل ایسنس کیا ہے، کہ قربانی کا اصل مقصد ہمارے دلوں میں کیا ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ، شیخ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بڑی خوبصورت تفصیل بیان کی ہے۔ خلاصتاً عرض کرتا ہوں، آپ فرماتے اے میرے بندو، اللہ فرماتا اے میرے بندو، تم گھر سے نکلے جانور لینے کے لیے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جا کر جانور خریدا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم جانور گھر لائے، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کی دیکھ بھال کی، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے جانور کو میرے نام پر ذبح کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، تم نے کھانا پکایا، لوگوں میں تقسیم کیا، گوشت کو ڈسٹریبیوٹ کیا، لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے۔ الغرض خریداری سے لے کر قربانی تک سارے معاملات میں لوگ تمہیں دیکھ رہے تھے، لیکن اس پورے وقت میں ایک چیز میرے اور تیرے درمیان تھی، اور وہ یہ تھی کہ تمہارے دل کی کیفیت کیا تھی۔ بس تمہارے عمل کی مقبولیت کا فیصلہ اسی کیفیت پر کیا جائے گا، یہ دیکھا جائے گا کہ دل میں تقویٰ تھا، اللہ کی رضا کی نیت تھی یا کچھ اور نیتیں شامل تھی۔ اب میں نے اور آپ نے یہ غور کرنا ہے، جانور خریدنے جائیں گے، دل میں نیت کیا ہو، یار محلے والے کیا کہیں گے، علاقے والے کیا کہیں گے، بچے خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یا یہ نیت ہو کہ اس جانور کو اللہ کے نام پر قربان کرنا ہے۔ جانور خرید کے لائے، لوگوں نے پوچھا ہاں بھائی کتنے کا لیا ہے، اب دل کی کیفیت کیا ہے کہ بتاؤں کتنے کا لیا، میری سخاوت کے چرچے ہوں، کہ یہ نیت ہو اللہ کی رضا کے لیے لیا ہے، تقویٰ کے لیے لیا ہے، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، دل کی کیفیت کو چیک کرنا ہے۔ جب دوسروں کے جانور سے آپ کے جانور کا موازنہ کمپیرزن کر رہے ہیں، اب آپ نے چیک کرنا ہے کہ دل میں نیت کیا ہے، کاش ذبح کر لیا، گوشت بانٹنے کا وقت ہے، اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے کہ سارا گوشت میں ہی رکھ لوں، کہ نہیں اللہ کے بندے بھی کھائیں، غریب لوگ بھی کھائیں، دل کی کیفیت کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ سارا فلسفہ ہی کیفیت دل کا ہے، اخلاص ہے کہ نہیں، تقویٰ ہے کہ نہیں۔ دوبارہ یہ آیت کا ترجمہ سنیں کہ اللہ نے کیا فرمایا، اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے۔ ایک اور حدیث پاک سے، قربانی کے دن قربانی کا جانور قربان کرتے وقت دل کی کیفیت نے ایک اور اضافہ کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ پاک کے ہاں قبول ہو جاتا ہے، اور میں فطیبوا بہا نفسا، بس خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا۔ دس از دا کنڈیشن۔ پہلی کنڈیشن کیا تھی؟ تقویٰ ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچے گا؟ تقویٰ۔ اور اب آپ چاہتے قربانی مقبول ہو جائے، قطرہ پہلا گرنے سے پہلے ہی مقبول ہو جائے، وہ کیا ہے؟ خوش دلی۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ارے بھائی پھر قربانی کے دن آ گئے، پھر پیسے خرچ کرنے پڑے گے، اتنے مال تو ہے کہ قربانی معاف نہیں ہے، خاندان والوں کو بھی تو دکھانا ہے، قربانی پچھلی بار 4 بکرے لایا تھا، اس بار 3 لاؤں گا، پھر بھی لوگ باتیں بنائیں گے، جانور تگڑا لایا تھا، اس بار بھی اس سے اچھا لانا پڑے گا۔ یعنی اب یہاں پر بوجھ سمجھ کر قربانی کی جا رہی ہے، فارمیلٹی کے لیے قربانی کی جا رہی ہے، نہیں، خوش دلی کے ساتھ۔ اے اللہ تیری مہربانی، تو نے اس قابل بنایا، تیرا کرم کہ تو نے اس قابل بنایا، پھر مجھے ثواب کمانے کا موقع دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں قربانی کرنے والے کو ایک نیکی ملتی ہے۔ اتنے بال ہوتے بکرے کے اوپر، بکری کے اوپر یا گائے کے اوپر، لاکھوں لاکھ نیکیاں، یا اللہ تو نے مجھے کمانے کا موقع دیا۔ سبحان اللہ، قربانی ہوتے ہی قربانی کرنے والے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یا اللہ تو نے پھر مجھے گناہ معاف کرنے کا موقع دیا۔ بلکہ سچی بات تو یہ ہے، بندہ یہ بھی سجدہ شکر ادا کرے، یا اللہ تیری مہربانی، جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، حضرت ابراہیم کو تو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، اے اللہ تو نے کتنی آسانی کر دی کہ ہم جانور قربان کر رہے ہیں، اس کا گوشت بھی خود کھا رہے ہیں، اور ہماری قربانی بھی قبول ہو رہی ہے، ہمیں اجر بھی مل رہا ہے۔ ان جذبات کے ساتھ قربانی ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ صرف قربانی میں نہیں، whenever، کبھی بھی زندگی میں آپ کوئی بھی نیکی کریں نا، دل میں خوشی ہونی چاہیے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، بڑا مزہ ہے، روزہ آ گیا، رمضان آ گئی، انجوائے کریں، زکوٰۃ کا ٹائم آ گیا، سجدہ شکر ادا کریں، اے اللہ تیری مہربانی، زکوٰۃ دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا۔ مگر ادھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، رمضان آئے تو ٹینشن، ارے باپ رے باپ پھر روزے رکھنے پڑیں گے، 1 سال گزر گیا، ارے باپ رے باپ پھر زکوٰۃ دینی پڑے گی، اللہ اکبر، پھر جناب لمبی لمبی تراویحاں پڑھنی پڑیں گی۔ ارے توبہ کرو، اللہ نے پیر سلامت دیے ہیں جبھی تو تراویح پڑھو گے نا، اللہ نے مال دیا جبھی تو زکوٰۃ دو گے، اللہ نے مال دیا جبھی تو حج کو جا رہے ہو۔ ارے عبادتوں میں تو انجوائے کیا کرو، اور جو عبادت خوش دلی کے ساتھ ہوتی ہے نا، اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کی برکت ہی کچھ اور ہوتی ہے ہمیشہ۔ اب اس قربانی میں بھی
آپ نے بہترین جانور کرنا ہے مگر اچھی نیت کے ساتھ اور خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنو نا، خوش دلی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی اس قربانی کا کوئی ذرہ نصیب فرما۔ حضرت ابراہیم نے جب خواب دیکھا تھا نا، آپ کو تو حکم دیا گیا تھا بیٹا ذبح کریں، اپنے بیٹے کو لے کے جا رہے ہیں مینا کی طرف۔ کمال یہ ہے کہ بیٹے سے چھپ کر قربانی نہیں کی، بیٹے کو بتا دیا۔ آپ نے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ کہتے ہیں اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر۔ 7-8 سال کے بچے سے پوچھا جا رہا ہے کہ مجھے حکم ملا ہے کہ تجھے ذبح کرنا ہے، اب تیری کیا رائے ہے؟ مگر وہ کیسی عظیم ہستی ہیں، ذبیح اللہ ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا تو بیٹے کے جسم پر چہرے پہ چمک آ گئی، چہرہ کھل اٹھا، جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں اے بیٹے یہ معاملہ کیا ہے؟ تیرا چہرہ کھلکھلا رہا ہے، تیرے جسم پر کپ کپی آ رہی ہے۔ شہزادے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ابو جان میں قربان ہو جاؤں کہ میں اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاؤں گا، اس فانی دنیا سے نکل کر میں جنت میں پہنچ جاؤں گا۔ اللہ پاک نے اگر میرے لیے حکم دیا ہے تو اس کا مطلب وہ رب کریم مجھ سے راضی ہے۔ بے شک رب نے جو اپنے پاس نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ اس دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے تو بڑا بہتر ہے۔ سبحان اللہ، میں کتنا خوش نصیب ہوں کہ مجھے اس قربانی کے لیے قبول فرما لیا ہے۔ ادھر پیسے سے قربانی میں جان جا رہی ہے، ادھر جس کی جان جانی ہے وہ خوشی سے جھوم رہا۔ فرق تو دیکھو نا، یہ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے والے نے کیسی قربانی کی۔ سبحان اللہ۔ شاعر کہتے ہیں عید قربان جذبہ ایثار کا اظہار ہے، عید قربان جذبہ ایثار کا اظہار ہے، یہ اطاعت کا خلیل اللہ کی معیار ہے یہ تسلیم و رضا کی ایک لافانی مثال، جان دینے کے لیے فرزند بھی تیار ہے، باپ کا حسن عمل بیٹے کا ذوق اتباع اس مثالی داستان کا مرکزی کردار ہے۔ بزرگوں نے جب یہ واقعات پڑھے نا، انہوں نے پتہ کیا کیا؟ ہمیں تو حکم نہیں ہے بیٹا ذبح کرنے کا، مگر شیخ احمد بن یحییٰ دمشقی رحمۃ اللہ تعالی ایک بڑے نیک بزرگ ہیں، دمشق میں موجود تھے، دمشق کے رہنے والے ہیں۔ کہتے ہیں ایک روز اپنے والدین کے ساتھ میں بیٹھا تھا، والد صاحب قرآن پڑھ رہے تھے، والدہ بھی ساتھ بیٹھی تھی۔ دوران تلاوت حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا واقعہ آ گیا، انہوں نے قرآن کریم سے یہ واقعہ پڑھ کر گھر والوں کو سنایا کہ دیکھو کیسے قربانی ہوئی تھی، حضرت ابراہیم نے اپنا بیٹا ذبح کرنے کے لیے گئے اور یہ واقعہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو ان کی والدہ نے یہ واقعہ سنا، کہتی ہیں بیٹا کیسے عظیم لوگ ہیں کہ باپ نے بیٹے کو قربان کر دیا، میرے بھی تو تم ایک ہی بیٹے ہو، میں تمہیں قربان تو نہیں کرتی، ذبح کرنے کا تو حکم نہیں ہے، جا میرے بیٹے میں تجھے اللہ کے نام پر وقف کرتی ہوں، جا اور اللہ کی عبادت کر، دین کا کام کر۔ حضرت شیخ احمد کہتے ہیں میں گھر سے چلا گیا، مکہ مکرمہ پہنچا، کعبہ شریف کے قریب رہ کر عبادتوں میں دل لگاتا رہا، نیکیوں میں مصروف رہا۔ کئی سالوں بعد والدین کی یاد آئی، کہتے واپس دمشق آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ماں نے پوچھا کون ہے؟ کہتے احمد ہوں۔ ماں کہتی میرا ایک ہی بیٹا تھا، وہ میں نے اللہ کے نام پر وقف کر دیا ہے، اے بیٹا واپس جا، اللہ کی عبادت کر، دین کی خدمت کر، اب ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ یہ ایسے افراد تھے۔ بڑا گہرا جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس آخرت کے سفر سے پہلے کچھ ایسے اچھے سفر کر لو جو اس سفر کو آسان کر دے۔ ہاں، اگر آخرت کا سفر آسان کرنا ہے نا تو زندگی میں سے ہی کچھ وقت نکالیے، پہلے تو وہ سیکھیے جو مجھ پر سیکھنا فرض ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو نماز پڑھنا، وضو کرنا، غسل، نماز جنازہ، کپڑے پاک کرنے کا طریقہ، بیسکس وہ نہیں آتا، کب سیکھیں گے؟ اور ایک وہ لوگ ہیں جو بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا اب قیامت کے دن ملاقات ہو۔ کیا بن گئے وہ؟ شیخ احمد دسفی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے ولی بن گئے، اتنے بڑے بزرگ بن گئے۔ کم از کم میں مشورہ بھی دیتا ہوں، چلے بات چلی ہے، ہم میں سے بہت سارے صاحب اولاد ہوں گے، اللہ نے پیسوں سے بھی نوازا ہوگا، کہ ایسا نہیں ہو سکتا اگر اللہ نے 3-4 بیٹے دیے ہیں تو ایک بیٹا دین کے لیے وقف کر دینا، 2-3 بیٹے کاروبار میں ساتھ دیں، ایک جنت کا کاروبار آپ کے لیے کریں، ایک جنت کا سامان کر دیں۔ خوش نصیب ہے وہ والدین جو اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں، وہ بیٹا پھر عالم بنے، وہ حافظ بنے۔ حضرت اسماعیل نے اور حضرت ابراہیم نے کیسی قربانی دی، آپ کو پتہ ہے کیسا منظر تھا؟ جھرجھری آ جاتی ہے، کہتے ہیں نا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو قربانی کے لیے لٹایا، ان کے ہاتھ باندھ دیے، ان کے سر کے قریب بیٹھ گئے، چھری ان کی گردن پر رکھ دی اور پھر کہا الہی لک الحمد فی الدہر الباقی رزقتنی الولد علی کبر سنی فابتلیتنی بہذا البلاء۔ اے اللہ پاک ہمیشہ ہمیشہ تیری حمد ہے،
تو نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا عطا فرما. یہ امتحان بتائے کیسا. 99 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل ملے تھے حضرت ابراہیم, اتنی دعاؤں کے بعد, اور اسی کو ذبح کرنا. پھر کہتے ہیں اللہ اسی کے ذریعے آزمائش آئی ہے. مگر اگلا جملہ سنو, کہتے فَإِن كَانَ هَذَا رِضًا لَكَ فَأُسَلِّمُ لِأَمْرِكَ, اے اللہ اگر تیری رضا اسی میں ہے تو میں تیری رضا کی خاطر تیرے حکم کے سامنے سر جھکا. اگر تو اسی پر راضی ہے تو اے اللہ میں بھی راضی ہوں. کتابوں میں لکھا جب حضرت ابراہیم نے یہ کہا نا تو فرشتے بھی روتے روتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا تیرے نبی ہیں, ایک لیٹا ہوا ہے, ایک ذبح کرنے ہے, اے اللہ تیری رضا کی خاطر ذبح کرنے کو تیار ہیں. پھر اللہ کریم نے سبحان اللہ حضرت اسماعیل کے فدیے میں جنتی مینڈا بھیجا. کاش یہ جذبہ کا کچھ ذرہ نصیب ہو جائے. اے اللہ میں تیری رضا میں راضی. جملہ کتنا پیارا ہے. ہم پتہ کیا کرتے ہیں, اللہ سے بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں, شرطیں لگا رہے ہوتے ہیں, اللہ یہ بھی دے دے, یہ بھی دے دے, یہ بلا دور کر دے, بس ہمارے پسند کا حال ہم کو دے دے. جو عارفین ہوتے ہیں نا, جو اللہ کے مقرب ہوتے ہیں, اللہ سے یہ نہیں کہتے اللہ وہ حال دے دے جس میں میں خوش ہوں, وہ کہتے ہیں اللہ وہ حال میں رکھ جس میں تو راضی, اور تو جس حال میں رکھے میں اس حال میں راضی. مزہ یہ ہے نا کہ اللہ کی رضا والی زندگی مل جائے, میری رضا والی. ہم چاہتے ہیں میں کمفرٹ زون میں رہوں, کوئی پرابلم, کوئی پریشانی, کوئی ڈیفیکلٹی سامنے نہ آئے. ارے مزہ یہ ہے کہ اے رب تو جس حال میں دیکھنا چاہتا ہے میں اس حال میں راضی, مجھے میرے حال کے سپرد نہ کر مولا, اپنی پسند کے حال میں داخل فرما. یہ اللہ والوں کا طریقہ. اللہ اس عظیم قربانی کا صدقہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. اور بس اب عرض یہی ہے, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ پہلی ذوالحجہ سے وہ عشرہ شروع ہو رہا ہے جس کی ہر نیکی 700 نیکیوں کے برابر ہے. وہ کم از کم یہ 10 دن خوب نیکیاں, ہو سکے تو روزے رکھ لیجیے. قربانی والے دن تو روزہ نہیں رکھنا, باقی پہلے 9 دن آپ روزہ رکھ سکتے. آرام سے, محبت سے, رضا خوشی کے ساتھ میری قربانی ہو, کیونکہ یہ قربانی میرے لیے جنت کا سامان بنتے جا رہی ہے. اور جب ذبح کریں نا تو اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کریں کہ اللہ آج جانور ذبح کر رہا, کبھی وقت پڑا مولا اپنا مال بھی قربان, اپنے وقت کی قربانی بھی دوں گا, بلکہ مولا ایسا جذبہ دے کہ تیرے دین پر موقع ملے تو اپنی جان بھی قربان. یہ نیتیں ہوں, اپنے نفس کو قربان کریں, اپنی بری عادتوں کو قربان کرنے کی نیت کریں. اے اللہ یہ جانور کو ذبح کرتے کرتے میں اپنی بری عادتوں کو بھی اب ختم کر رہا ہوں. اے اللہ استقامت تو عطا فرما. وہ بڑا کریم ہے, وہ نگاہ فرمائے تو ہم بھی نیک ہو سکتے ہیں. تو ان نیتوں کے ساتھ قربانی کریں. امید کرتا ہوں کہ آج جو قربانی کی داستان سنی ہے, جو قربانی کا فلسفہ سنا ہے, اب ہم بھی کچھ نہ کچھ قربانی دینے والے بنیں گے. رب کریم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت امام ابو محمد فرماتے ہیں 3 بڑے عبادت گزار شخص سے حج کے لیے روانہ ہوا. راستے میں ایک غیر مسلموں کی بستی میں قیام کیا. یہ بری صحبتوں کی آپ کو ایک نحوست بھی بتاتا ہوں. بندہ پتہ نہیں کبھی کہاں رہتا ہے, کبھی کن کے ساتھ رہتا ہے, سوچتا بھی نہیں ہے. غیر مسلموں کی بستی میں بہے. اب اس تینوں میں سے ایک بندے کی ایک عورت پہ نظر پڑی, ایک لڑکی پہ نظر پڑی, بڑی خوبصورت تھی. اس پہ دل آ گیا. ساتھیوں سے کہتا تم جاؤ حج پر, میں ذرا پیچھے آتا ہوں. کسی بہانے سے خود رک گیا, وہ ساتھی روانہ ہو گیا. یہ پہنچ گیا اس کے والد کے پاس کہ مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کرنی ہے. کہ میری بیٹی کا مہر تم ادا نہیں کر سکو گے, بہت ہیوی ہے, بہت مہنگا ہے. کہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے. کہ مہر یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو اور غیر مسلم ہو جاؤ. ساری زندگی جس کی عبادت میں گزری, شیطان نے ایسا حملہ کیا, عورت کا ایک ایسا جال پھینکا اس کے دل پر کہ اس شخص نے اسلام کو چھوڑا اور غیر مذہب اختیار کر لیا. حج پہ جا رہا تھا, سفر کون سا تھا, حج کا. سوچئے شیطان کب کہاں کیسے حملہ کر سکتا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. میری زبان نہیں اٹھ رہی ہے مگر اشارے میں بتا دیتا ہوں. طواف کے دوران کیا کچھ ہوتا ہے, ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ زبان بھی نہیں اٹھتی کہ یار ادھر بھی. لیکن شیطان, ہم سمجھتے ہیں کعبے کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا. آپ اپنے گھر میں سوچ رہے ہو میں محفوظ ہوں, کعبے کے سامنے بہکاتا ہے وہ, ادھر غلط کام ہو جاتے ہیں. چوری پکڑتے ہوئے نہیں پکڑے جاتے حرم کے اندر ہے. سوچئے شیطان سے کوئی محفوظ نہیں. اپنے آپ کو سیکیور مت سمجھو, اس کی فکر کرنی ہے, دعائیں مانگنی ہے, اس کا علاج کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان بری صحبتوں سے بچانا ہے. اب کیا ہوا, غیر مسلم ہو گیا. تھوڑے عرصے کے بعد اس بندے کا اسی مذہب پہ وصال ہو گیا, یعنی کفر پر ہی پڑ گیا. وہ جو دوست تھے نا حج پر گئے تھے, کچھ عرصے بعد اس بستی میں آئے کہ یار پوچھے تو صحیح دوست کدھر ہے. کسی نے بتایا اس نے تو مذہب بھی بدل لیا اور اسی مذہب پر, کفر پر اس کی موت بھی ہو گئی. کہا یار قبر ہی بتا دو. قبر پہ گئے تو اس قبر کے کنارے ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی. عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں اس کی بیوی ہوں جس کی وجہ سے اس نے میرا مذہب اختیار کیا. دوست رونے لگے اور اس عورت کو بتایا کہ پتہ ہی ہمارا دوست کیسا تھا, کتنی عبادت کرتا تھا, کتنے روزے رکھتا تھا, بہت اللہ کا نیک بندہ تھا, اور دیکھو اس بیچارے کا اس کے ساتھ ہوا کیا کہ ایمان ہی چلا گیا.
عورت نے جب یہ سنا کہ میرا شوہر اتنا نیک تھا، اس کے دل میں اسلام کی محبت آئی، وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اس واقعے کو لکھ کر جو علماء نے باتیں لکھی ہیں نا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر۔ وہ جس عورت کے لیے غیر مسلم ہوا، وہ غیر مسلم کی موت مرا، اور اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس عورت کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں، اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو، اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، شیطان کے واروں سے بچنے کا ذہن بنانا ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بڑا کمال کا انہوں نے سوال کیا۔ ایک بار نیک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی، انہوں نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس بتا میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں؟ ویری اسٹرینج کوسچن۔ ابلیس کہتا ہے پوری دنیا میں آج تک کبھی مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا، میرے جیسا کون بننا چاہتا ہے؟ کہ بس تو بتا دے تیرے جیسا بننے کا طریقہ کیا ہے۔ ابلیس تو خوش ہو گیا، چلو ایک دوسرا پارٹنر ملا، بھائی کوئی تو ہے جو میرے جیسا بننا چاہتا ہے۔ کہ بہت آسان ہے میرے جیسا بننا، آپ دو کام کر لیں کہ آپ نمازوں میں سستی کریں، اور جھوٹی ہو یا سچی بس زیادہ قسمیں کھایا کریں۔ اور نیک شخص پتہ کیا کہتا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں آئندہ کبھی یہ دو کام نہیں کروں گا۔ شیطان کہتا ہے آپ نے دھوکہ دیا مجھ سے میرا راز لے لیا، میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کو نصیحت والی بات نہیں بتاؤں گا۔ مگر what we get from that incident، یہ دو باتیں بڑی خطرناک ہیں، نمازوں میں سستی اور یہ بات بات پر قسمیں کھانا۔ کچھ لوگوں کا تو تقیہ کلام ہے، اللہ کی قسم، رسول کی قسم۔ ارے بھائی تم سے قسمیں کس نے بولا ہے؟ ہر بات پہ قسم کھانی ہے؟ سودا بیچنا ہے تو قسم، کیوں قسمیں کھانی ہے؟ پلیز قسموں کی عادت ختم کریں۔ یہ سودا بک تو جاتا ہے قسمیں کھا کے، برکت اڑ جاتی ہے، لیکن پہلی بات زیادہ سیویئر ہے نا، نمازوں میں سستی۔ ہم زبان سے نہیں کہتے، مگر ہم زبان حال سے پریکٹیکلی کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا تب تک ہم اللہ کے بندے تھے، تب تک مسجدوں میں جاتے رہے، اب جب تیری باری ختم، اب تو چھوٹ کے آئے گا تو ہم اب تیری بات مانیں گے۔ کیا اس بار بھی ایسا پیغام دو گے؟ نیت کر لیں انشاءاللہ، کچھ بھی ہو جائے اس بار مسجد چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ، نمازوں کی پابندی کریں گے۔ یہ شیطان کا وار ہے، وہ پہلے سست کرتا ہے نماز میں، یاد رکھیے گا۔ پہلے آپ کی جماعت جائے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ کہے گا سنتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ بڑا مکار ہے۔ آپ دیکھیے پتہ ہے شیطان کی پلاننگ کیا ہوتی ہے، اتنا مکار ہے کہ نمازی کو یہ نہیں بولے گا نماز چھوڑ دے، پتہ یہ پکا ہے بھائی نمازی کہ جماعت چھوڑ دینا یار کوئی بات نہیں، گھر میں بھی تو ہو ہی جاتی ہے، پہلے جماعت چھوڑوائے گا، مسجد سے دور کر دیا، اب کہے گا یار اتنی بڑی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، نفل تو چھوڑ دے، ڈائریکٹ نفل چھوٹیں گے، پھر کہے گا سنتیں چھوڑ دے، سنتیں چھوٹیں گی، اور آخر میں آپ کا فرض بھی چلا جائے گا۔ یہ آپ کے میرے حصار ہیں، یہ عبادتوں کے حصار ہیں، یہ آپ سمجھیے گا۔ آپ کے گھر میں باؤنڈری ہوتی ہے نا، میری نماز کا حصار کیا ہے، میرے فرض کا حصار ہے واجب، یہ سمجھ لیں باؤنڈری ہے۔ واجب کے بعد ایک باؤنڈری ہے سنت کی، اس کے بعد ایک باؤنڈری ہے نفل کی۔ اگر میرے نفل پکڑ کے رکھے نا میرے سنت نہیں جائے گی، اگر سنت پکڑ کے رکھے تو واجب نہیں جائے گا، واجب پکڑ کے رکھے تو فرض نہیں جائے گا، اور یہ سب چھوڑتا گیا تو ایک ایک کر کے وہ سب لے جائے گا۔ اچھا یہ ایک اور اس کی مکاری بتاؤں، پہلے تو پلان کرتا ہے کہ کسی نیک آدمی سے کوئی بڑا گناہ کرا دے، شراب پلا دے، بدکاری کروا دے، قتل کروا دے۔ جب یہ دیکھتا ہے نا یار یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے، میری مان ہی نہیں رہا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اتنا خطرناک اینیمی ہے، اس کو نیند نہیں آتی، ہمیں نیند آتی ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بلکہ روایتوں میں آیا یہ ہمارے بلڈ میں، ہماری رگوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے، اتنا خطرناک دشمن ہے، اور ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے۔ ایک نعرہ لگاتے ہیں شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی، صرف نعرہ لگاتے کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں۔ او بھائی تیار بھی تو کرو اپنے آپ کو کہ کیسے جنگ لڑو گے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ یار یہ نیک نمازی آدمی ہے، نہ شراب پی رہا ہے، نہ بدکاری کر رہا ہے، نہ قتل کر رہا ہے، نہ کسی کو ظلم کر رہا ہے، اب کیا کروں، تھکتا نہیں ہے۔ اب اس کو کہتا ہے عبادت میں اس کی عبادت کم کروا دوں، گناہ نہیں کروا پا رہا نا، اس کے درود کم کروا دوں، اس کی تلاوت کم کروا دوں، اس کی جماعت چھڑوا دوں۔ اچھا اب دیکھتا ہے یہ بھی نہیں کر پا رہا، اب یہ شیطان کا ایک ایسا آلہ آ گیا ہے کہ جس کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، جس کے گھر میں کبھی فلم VCR نہیں آیا تھا، یار ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں فلمیں نہیں دیکھی تھی، مگر یہ ایک ایسا آلہ آ گیا کہ ایک بٹن دباؤ تو پتہ نہیں دوسری دنیا میں بندہ پہنچ جاتا ہے۔ اب نیک نمازی آدمی سے بھی اس کے ذریعے گناہ کرواتا ہے، میرے ہی پیسے لگے، میں ہی انٹرنیٹ کا بل بھر رہا ہوں، میں نے ہی لاکھوں روپے کا موبائل دیا اور مجھے جہنم میں لے جا رہا ہے، کیا بے وقوفی ہے یار۔ سوچئے یہ شیطان کے وار ہیں، یہ ساری روحانیت منٹوں میں برباد ہو جاتی ہے جب آپ اپنی آنکھیں حرام دیکھتی ہیں۔ اچھا پھر ایک اور کیا کرتا ہے کام، دیکھیں میں آپ کو کچھ شیطان کی چالیں بتا رہا ہوں۔ ایک اور بھی پتہ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کسی نیکی میں بہت ساری نیکی کر ہی رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، خیرات بھی دے رہے ہیں، اب اس کا ایک اور وار یہ کہ یار نیکی تو کر لی اس نے، اب یہ کہتا ہے اس کی نیکی برباد کرواؤ۔
اب نیکی برباد کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی میں نے کر تو لی، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، صدقہ بھی دے دیا، رسید بھی آ گئی، فطرہ بھی دے دیا. نہیں جناب، he have some weapons to destroy your all good deeds. اب کیسے؟ اب وہ بندے کو کہتا ہے اس کو لوگوں کو بتا. اب ریاکاری شروع کرے گا. میں ذرا لوگوں کو بتاؤں بھائی میں نے تو بڑی رات کو 5,000 روپے خرچہ کیا، میں نے مہنگا والا فطرہ دیا ہے، میں جناب تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو جناب قرآن 3 بار ختم کیا ہے. اب لوگوں کو بتانا شروع کریں گے. سمجھیے یہ بات، یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے. آج کسی سے ملاقات کریں نا، آئی صاحب کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ بس اللہ کا بہت کرم ہے جناب، 2010 میں حج پہ گیا تھا تو 2015 سے 5 بار عمرہ کر چکا ہوں الحمدللہ. ہمارے گھر کے برابر میں جو مسجد ہے اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی تھی، بس افطاری کا سامان بھی اپنے گھر سے ہی جاتا ہے. 5-7 منٹ میں حاجی صاحب نے 15 سال پرانی نیکیاں ساری گنوا دی. کیوں بھائی؟ میں نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ سے، یہ کب پوچھا تھا کہ اپنی ذرا بیلنس شیٹ دیجیے. اچھا ایک اور عجیب بات ہے، آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے، کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ آپ نے اللہ کی راہ میں 1 لاکھ روپے چندہ دیا وہ یاد ہے، 5 لاکھ روپے حرام کے کمائے وہ یاد ہے؟ یہ سوچئے، یعنی ہم گناہ کر کے بھول ہی جا رہے ہیں اور نیکیاں بار بار ریمائنڈ ہو رہی ہیں، بار بار ریکال ہو رہی ہے. یہ شیطان کا وار ہے. یاد رکھیے گا، بزرگان دین کے یہ اقوال ملتے ہیں کہ اپنے گناہ یاد رکھنا اور نیکیاں بھول جانا یہ اللہ کی عبادت ہے. اور ہمارا سرکل ہی الٹا ہے، ہمیں گناہ تو یاد ہی نہیں ہے. یقین کریں 1 ہفتہ پرانا گناہ یاد نہیں ہوگا آپ کو اور مجھے، لیکن 25 سال پرانی بچپن کی نیکی بھی یاد ہوگی. کیوں؟ یہ شیطان کا وار ہم سمجھ نہیں پا رہے. یہ ہمارے ساتھ گیم کرتا ہے کہ نیکی کر لی نا، پہلے تو کوشش کی نہ کرے، اب کر لی تو چھپانے نہیں دیتا، اور پھر بار بار پہلے تو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال. اور جناب اب تو ایک راشن کا بورا دیتے ہیں 5 آدمی سیلفی کھچوا رہے ہیں، اس غریب کا بھی مذاق اڑا رہے ہو یار. کیوں؟ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہو کہ ہم بہت بڑا لاس کرتے ہیں اپنا، کروڑوں روپے بانٹ کر بھی ثواب نہ ملے. آپ سوچئے، اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک بندہ قیامت کے دن جائے اور اس کو پتا ہو کہ یار اتنے روزے، اتنے حج، اتنی زکاتیں دے کر آیا ہوں، اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ ہمارے پاس تمہارے لیے آج کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگوں سے مانگو جن کے لیے دکھانے کے لیے کیا تھا. اس سے بڑی مایوسی ہوگی؟ قیامت کے دن کوئی اور طریقہ ہوگا وہ نیکیاں ری گین کرنے کا؟ نہیں، یہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں نیکیاں. یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے جو لوگ نہیں سمجھ رہے. لیکن نہیں جناب، ہمیں تو دنیا کو، اچھا صرف خرچے کی بات نہیں، ہر عبادت. طواف کرنے تو وہاں سے لائیو آ رہے ہیں، وہاں سے سیلفیاں بن رہی، کعبے کو پیٹ کر کے دعائیں کر کے دکھا رہے ہیں، گنبد خضرا کو پیٹ کر کے لوگوں. کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ آپ سوچئے، وہ تقدس المقامات بہت پامال کر رہے ہیں، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، عورتیں طواف کر رہی ہیں، آپ دنیا کو دکھانے کے لیے عورتوں کی ویڈیو دنیا کو بھیج رہے ہیں. مکہ پاک میں 1 نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے حدود حرم کے اندر، مگر 1 گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے. اچھا لوگوں کو یہ بھی عقل نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں میں تمہیں کعبہ دکھا رہا ہوں. ارے گھر والوں کی تو ویڈیو بند کر دو. آپ کی گھر کی عورت دنیا پیچھے طواف کرتے ہوئے اس کو دیکھ رہی ہے، وہ کس حالت میں بستر پر بیٹھی سوئی. اچھا گھر کا کوئی فرد بیٹھا ہے، کیوں؟ مطلب اتنا بھی سینس نہیں ہے یار. مطلب آپ سوچے تو صحیح کہ وہ مقام کیا یہ ویڈیو بنانے کا؟ وہاں تو گناہ یاد آتے، وہاں آنسو بہتے. مجرم کسی بادشاہ کے دربار میں جائے اور یہ نیت لے کے جائے کہ میں گناہ گار ہوں، پکڑا نہ جاؤں، معافی مل جائے. ارے وہاں تو یہ کیفیت ہونی چاہیے میں معافی مانگنے آیا ہوں، میں بخشوانے آیا ہوں، میرے ہاتھ میں بیڑیاں ہیں اور میں چھڑوانے آیا ہوں. اس کیفیت میں طواف کرو یار، اس کیفیت میں مدینے جائیں کہ مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. یہ کیفیت ہونی چاہیے نا. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ شرمندہ، بدن لرزیدہ لرزیدہ. مگر کیا کرے، اس دل کا تسلی نہیں ہوتی یار جب تک لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ماں بدولت ہر سال رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، 27ویں کو فلاں جگہ پہ تھا تو 29ویں کو فلاں جگہ پر تھا. تو یار سوچے یہ کیا کر رہا ہے، یہ شیطان کے وار سمجھیے. پہلے ہی تھوڑی نیکیاں ہیں ہمارے پاس، وہ بھی لوگوں کو دکھا کے کیا برباد کر دیں گے. تھوڑے دنوں پہلے ہم نے ایک اور ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ شیطان ہم سے ایک اور کیا مسٹیک کرواتا ہے، ہمیں غیبت کرواتا ہے. اور غیبت نیکیوں کو کیسے کھا جاتی ہے؟ فرمایا کہ غیبت تو یہ ہے کہ جس مسلمان کی غیبت کی نا، آپ اپنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. یعنی پہلے میں نے روزے رکھے، میں نے نمازیں پڑھی، میں نے صدقے دیے، اور اب کسی کی غیبت کی تو یہ ساری نیکیاں چلی گئیں اس کے اکاؤنٹ میں. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ویپن آف شیطان. اور ہم نے جب تک ان باتوں کا علم نہیں ہوگا تب تک ہم پر شیطان کے واروں سے بچ نہیں پائیں گے.
بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں کہ شیطان کس کس طرح لوگوں کو ان کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ہم نے یہ ذہن بنا لینا ہے، ہم نے انشاءاللہ شیطان کے واروں میں نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ ایک ہی بیان سے شیطان کے سارے وار بھی سمجھ جائیں اور جناب شیطان جو ہے وہ ہم شیطان پہ قابو بھی پا لیں، اس سے مقابلہ بھی کر لیں، it's not that possible. ہمیں ان تمام واروں سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اچھا ماحول بنانا ہوگا، ہمیں اپنی گیدرنگز کو بدلنا ہوگا. ہم اچھے دوستوں میں بیٹھیں گے. دیکھیں صحبت کیسے اثر لاتی ہے. آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں. آپ کسی کے گھر میں جائیں، کسی کی میت ہو گئی اور وہ رو رہا ہو آپ کے سامنے، یا کسی تکلیف میں رو رہا ہو، آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، آپ باہر نکل کے بھی دل افسردہ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا جناب، مگر کسی کو افسردہ دیکھا، آپ پر اثر پڑا نا. کسی کے گھر جائیں، بچہ پیدا ہوا ہے یا اس کو کوئی بہت اچھا تحفہ ملا ہے یا وہ بہت خوش ہے، آپ کا دوست خوشی میں خوشیاں منا رہا ہے، آپ کے چہرے پہ کیا ہوگا؟ مسکراہٹ آ جائے گی نا. آپ کو تو نہیں ملی خوشی، مگر کسی کو خوش دیکھا تو خوشی نے دل پہ اثر کیا. ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب گناہ گاروں کی محفل میں بیٹھیں گے نا، بدکاروں کی محفل میں بیٹھیں گے، حرام کام کرنے والوں کی محفل میں بیٹھیں گے، دل پر اثر ہوگا. اور سبحان اللہ جب نیکوں کی محفل میں بیٹھیں گے، ذکر و اذکار کی محفل میں بیٹھیں گے، درود و سلام کی محفل میں بیٹھیں گے، یقیناً دل پر اثر ہو. ابھی دیکھیں آپ کی میرے دل کی کیفیت کیا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا، باتیں سننے کو. کیوں؟ یہ اچھی محفل، اچھی جگہ کی برکتیں ہیں. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی پنکچول رہیں نماز میں، ہم شیطان کے واروں میں گرفتار نہ ہو، تو اچھی صحبت اپنانی ہوگی. یہ جو مجھے اور آپ کو سجدوں کی لذت نہیں مل رہی نا، مجھے اور آپ کو جو عبادت کا نور نہیں مل رہا، میری آنکھوں سے جو آنسو نہیں بہ رہے، مجھے دعا کا جو لطف نہیں آ رہا، اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑ رہے. جس دن آپ نے گناہ چھوڑے، اس پیالے کو صاف کیا، اس دل کو کلین کیا، آپ کو ہر سجدہ انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا. آپ دعا کرو گے، آپ کے آنسو بہیں گے، آپ درود پڑھو گے، آپ مدینے کی یاد میں کھو جاؤ گے، کیونکہ عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا. آپ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں، ظلمت اور نور ساتھ نہیں چلتے. پہلے دل کو ان گندگیوں سے پاک کریں، پھر دیکھیں آپ کو عبادت کا نور کیسے ملتا. تیار ہو جاؤ، شیطان کے واروں میں نہیں آنا. میں کون سا آپ کو واقعہ سناؤں؟ شیطان کتنا بڑا دشمن ہے. قرآن پاک آپ نے پڑھا سنا ہوگا، بار بار، ایک جگہ نہیں کئی بار قرآن میں فرمایا، انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو. پرابلم یہ کہ قرآن بار بار یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اس سے دشمنی رکھنی ہے، دوستی نہیں کر لینی، اس کے وار سمجھنے ہیں. دیکھیں دنیا کا دستور سمجھیے گا، جب تک اینیمی کی چالیں نہیں پتا ہوں گی نا، اینیمی کے اٹیکس پتا نہیں ہوں گے کہ کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہے. کئی ملکوں کی فوجیں ڈیزائن ہی اس طرح ہوتی ہے کہ اینیمی کے پاس کون سا ویپن ہے. دشمن فوج کے پاس ویپن، ہمارے پاس بھی اس کا توڑ ہونا چاہیے. اس کے پاس ایئر کرافٹ کیسے، ویسے ہی ہمارے پاس، جیسے راکٹ ویسا ہمارے پاس نیوی جیسی. بندہ یہی تو سوچ کے پلان کرتا ہے کہ دشمن کدھر سے اٹیک کر سکتا ہے. شیطان کو تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہارا دشمن، اور تم بھی اسے دشمن سمجھو. مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شیطان سے دشمنی نہیں دوستی کر لیتے ہیں. کتنی بری بات ہے. اللہ کا بھی دشمن ہے، ہمارا بھی دشمن ہے، اور اس سے دوستی کر رہے ہیں. قرآن میں ایک جگہ رب ارشاد فرماتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا. فرمایا تو اے لوگوں، کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے. اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے دشمن ہے، دوست مت بنانا. اور یہ اتنا خطرناک دشمن ہے، اتنا مکار دشمن ہے، اس کے ایسے ایسے وار ہیں آپ حیران ہو جائیں گے. شیطان کبھی ادھر سے حملہ کرتا ہے، کبھی ادھر سے. اچھا پرابلم یہ کہ ایک تو شیطان کو پہلے سیویئر دشمن سمجھنا شروع کر دے. مثال کے طور پہ آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یار ایک بندہ ہے، اس نے پلان کیا ہے کہ آپ کو مار دے گا. آپ بتائیں کہ آپ سکون سے سو جائیں گے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا میری جان لینا چاہتا ہے. ہاں، وہ اس نے بنا پلان کیا ہوا ہے کہ آپ کو اڑا دے گا. اب آپ پولیس کے پاس جائیں گے، آپ اپنے گارڈز رکھنے کی کوشش کریں گے، معلومات کریں گے یار اس کا پلان کیا ہے، کیسے اٹیک کرے گا. دنیا میں کوئی میری جان لینا چاہے، جان لے سکے نہ لے سکے، میری نیند تو اڑا دیتا ہے. تھریٹ آ جائے تو بندہ، کسی کو پرچی آ جائے، کراچی میں تو بہت سارے واقعات چلتے رہتے ہیں نا. ہمارے پاس ہی بیچارے لوگ دعا کے لیے آتے ہیں، بھائی فون آ گیا ہے، فلاں چیز آ گئی ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، اس بیچارے کی نیند توڑ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عافیت میں رکھے، ان ظالموں کے ظلم سے بچائے، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچائے. مگر these are all examples for all of us کہ یہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے. افریقہ کے کئی ملک جا کڈنیپ کی دھمکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے دنیا میں.
اچھا آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے یار مجھے تو کوئی دھمکی نہیں آئی، اللہ کا شکر، اللہ کرے کبھی آئے بھی نہ آپ کو، مگر یہ والی دشمنی تو قرآن نے بتا دی ہے نا، یہ دھمکی تو آپ کے پاس موجود ہے، یہ اٹیک اور یہ دشمن آپ کا بھی ہے، وہ دشمن ہو نہ ہو یہ دشمن سب کا ہے، قرآن کہہ رہا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے لیے کوئی پلاننگ کی، اس سے بچنے کا کوئی غور کیا، اس کے لیے کسی کے پاس گئے کہ یار یہ کدھر کدھر سے حملہ کر سکتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی میری جان لے سکتا ہے دنیا میں، میری دولت لے سکتا ہے، مگر یہ سب چیزیں کم ہے، شیطان میرا ایمان لے سکتا ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے میرے پاس ہے، اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا میرے پاس؟ وہ ایکچوئل اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے نا شیطان کا، یہ سمجھنا ہوگا، اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ میرا اور آپ کا ایمان چھین لے اور ہم دنیا سے بے ایمان ہو کر جائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، سارے روزے، ساری تراویح، ساری عبادت، ساری نمازیں، سارے صدقے، سارے حج، سب کچھ برباد ہو جاتے ہیں اس کے جو ایمان کو دنیا سے نہیں جاتا۔ ہاں ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان کے بغیر گئے پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ پہلے سمجھ لیجئے بات کو، میرے اور آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے نا، وہ ایمان کی حفاظت ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اسٹیڈفاسٹنس عطا فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا۔ یہ میری اور آپ کی تربیت ہے کہ دل بدلتا ہے۔ اللہ سے مانگو کہ مرتے وقت قلب سلیم رہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نہیں مرنا مگر مسلمان۔ یہ جملہ کیسا ہے یار؟ اگر یہ آیت کو سمجھ لیں کہ کہا جا رہا ہے مرنا ہے مگر مسلمان، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اور آپ کی زندگی کا جو مین ٹارگٹ ہونا چاہیے نا، کہ ادھر سے کوئی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، ادھر سے میرا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایکچولی شیطان ہمارے سامنے اپنے اصلی روپ میں نہیں آتا، اس کے چیلے آتے ہیں، اس کے چیلے چپاٹے، اب ہر طرح کے لوگ نکلے ہوئے نا، کبھی چینل پر، سوشل میڈیا پر کوئی قرآن کا انداز بیان کر رہا ہے، کوئی دین کا نیا انداز لے کر آیا ہے، کہیں نہ کہیں سے اٹیک کر کے آپ کا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ تو 100 سال پہلے کہا تھا، اب تو کتنے فتنے ہیں۔ پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں، لوگ ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے، ہم کہتے ہیں یار میں تو اس کی بھی سنتا ہوں، میں تو اس کی بھی سنتا ہوں، میں بد مذہبوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، کچھ غیر مسلم دوست بھی بنائے ہوئے ہیں، میں سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ جناب نہیں، ایمان بچانا ہے تو ایسی محفلوں، ایسی گیدرنگز کو چھوڑنا ہوگا، سب کی نہیں سننی ہے۔ ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کسی کی سننے سے۔ آپ کو پتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تورات پڑھنے سے منع فرما دیا۔ وہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق۔ اب بتائیے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ بندہ کہتا ہے میں ذرا دوسروں کی کتابیں بھی پڑھوں گا، دوسروں کے دلائل بھی سنوں گا، ارے پہلے مجھے اپنے دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور میں چلا سب کی باتیں سننے۔ تو ایمان بچانا ہے تو اس کی فکر کرنی ہے۔ اچھا اب میں آپ کو شیطان کے کچھ واقعات کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کیسا مکار ہے، کیسا گیم کرتا ہے۔ ایک کتابوں میں لکھا، برسیسا نامی ایک شخص تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ اس بندے نے 200 سال اللہ کی عبادت کی اور ایک بھی گناہ نہیں کیا۔ اچھا اب ایسا کوئی نیک بندہ ہو تو شیطان کہاں چھوڑے گا اس کو؟ یہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ شیطان نیک آدمی پر زیادہ حملے کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جو پہلے ہی کچھ نہیں کر رہا اس کو شیطان نے کہا تو ساڑھا ساتھی ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزے رکھ رہا ہے اور بدکاریاں کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نہیں، اس کو لیے پرابلم ہے نیک آدمی جو نمازیں پڑھ رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، جو نیکی کی نیت کر بیٹھا ہے، جو علم دین سیکھ رہا ہے، وہ بے چین رہتا ہے اس کے بارے میں۔ تو آپ جتنا دین کی طرف آئے نا، اب تیار ہو جائیں، he will attack you بٹ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے انشاءاللہ، اور مانگتے رہا کرو رب سے مدد، کہ اللہ شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرما، مجھے طاقت دے، مجھے قوت دے، اور اس مردود کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ ٹھیک ہے؟ بہرحال اب شیطان کی تو حالت خراب، 200 سال کوئی گناہ نہیں، شیطان پہنچ گیا اس کے پاس انسانی صورت میں اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عبادت میں کوئی دوست نہیں چاہیے، میں جانوں میرا رب جانے، مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ اس کا ایک عبادت خانہ تھا، وہ اس میں عبادت کرتا تھا، اس نے شیطان کو انٹری نہیں دی۔
اس مردود نے کیا کیا؟ ہاں انسانی صورت میں اسی نیک آدمی کے گھر کے باہر بیٹھ کر عبادت شروع کر دی، ڈھونگ کے لحاظ میں۔ اب وہ کھڑکی سے دیکھتے پورا دن ہو گیا، رات ہو گئی، عبادت کیے جا رہے ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا۔ برسیسا حیران کہ یار میں 200 سال سے عبادت کر رہا ہوں، مجھے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے نیند بھی آتی ہے، نہ اس کو نیند آ رہی ہے نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ دروازہ کھول کے کہا بھائی یہ تو بتاؤ تمہیں یہ عبادت کہاں سے سیکھی؟ تمہیں نیند بھی نہیں آتی، تمہیں کھانا بھی نہیں کھانا؟ کہتا بات یہ میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ میں آپ کو اصل راز بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں ایک گناہ کیا ہے، جب مجھے نیند آتی ہے نا مجھے وہ گناہ یاد آ جاتا ہے، میں پھر چونک جاتا ہوں، پھر خوف خدا طاری ہوتا ہے، میں جاگتا ہوں، بھوک لگتی ہے پھر وہ گناہ یاد آتا ہے۔ آپ کا پرابلم ہی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اب دیکھو شیطان کا وار، اگر آپ کو یہ لیول چاہیے نا عبادت کا کہ نہ آپ کو نیند آئے نہ آپ کو جناب بھوک لگے اور آپ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، آپ ایک گناہ کر لیں، کہتا عجیب آدمی ہو، جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہاں اس کی عبادت کا میں گناہ کروں، پھر نہیں ملے گی ایسی پھر آپ کو لذت نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں کیسا خطرناک وار ہے۔ برسیسا کہتا ہے اچھا پھر مشورہ دو کون سا گناہ کروں؟ شیطان سے کہتے ہیں کون سا گناہ کروں؟ شیطان کہتا ہے پھر ایسا کریں آپ بدکاری کر لیں۔ کہتا ہے خدا کا خوف کر، اتنا بڑا گناہ، زنا بدکاری میں کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا۔ کہ پھر ایسا کریں قتل کر لے۔ کہ کیسے آدمی ہو، میں کسی بندے کو مار دوں قتل کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا۔ اچھا پھر ایسا کرے شراب پی لیں۔ کہتے ہیں ہاں یہ تھوڑا چھوٹا گناہ لگ رہا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سیکھنی ہے، میں تھوڑے واقعات کو بریک اس لیے کرتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات بھی سمجھ آئے۔ ہمارے اندر بہت سارا شیطان نے دماغ میں ڈالا یار یہ چھوٹا گناہ یہ کر لو، یہ بڑا ہے یہ نہیں کرو، پتہ نہیں اپنے طور پہ اپنے کیٹیگری بنا لی ہے۔ سمجھیے بات کو، ہمیں نہیں پتا کون سا گناہ رب کی نافرمانی کا اور غضب کا اور ناراضگی کا باعث بن جائے، وہی گناہ میں جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دے۔ کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا، ٹھیک ہے؟ برسیسا کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے شراب پی لیتا ہوں۔ شراب پی، نشہ چڑھا اور پی، اب بدکاری کی، اور جب بدکاری کر لی تو اب قتل بھی کر دیا۔ اللہ اکبر، پولیس آئی اور برسیسا کو پکڑ کے لے گئی۔ اب جب پھانسی کا حکم ہو گیا، پھانسی گھاٹ پر برسیسا موجود تھا، شیطان ادھر پہنچ گیا، کہتا ہے ایک راستہ ہے میں تجھے بچا سکتا ہوں۔ کہ بدبخت تیری وجہ سے تو میں پھانسی میں پہنچ گیا، تو نے کہا گناہ کر لے مجھ سے ایک نہیں 3 گناہ ہو گئے اور آپ پھانسی پندے پر آگے بولے بچا سکتا ہوں، بولو بتاؤ کیسے بچ سکتا ہوں؟ کہا تم ایسا کرو خدا کا انکار کرو اور مجھے سجدہ کر دو۔ برسیسا کی بدبختی دیکھیں، اس نے شیطان کو سجدہ کیا، خدا کا انکار کیا اور اسی وقت پھانسی پر اس کو لٹکا دیا گیا، کفر کی موت وہ مر گیا۔ یہ ہے شیطان۔ ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہمیں لگتا ہے نہیں یار میں بڑا پکا ہوں، 1-2 گناہ ہی تو کیے ہیں، تھوڑی سی تو پرابلمز ہیں، تھوڑی سی غلط جگہوں پہ جا رہا ہوں، نماز بھی تو پڑھتا ہوں۔ وہ یوں ہی لے جاتا ہے، وہ ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم پہ اٹیک کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک یاد رکھیے گا، یہ جو نوجوان اور ہم سب اس میں مبتلا ہے بدقسمت، ہم سب نے کچھ نہ کچھ گناہ پالے ہوئے ہیں، نیکیاں بھی کر رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں، کچھ عادتیں گندی ہیں جو دل میں لگی ہوئی ہیں، بولی چھوٹتی نہیں ہے۔ میں آپ کو پرابلم بتاؤں کیا ہے، پہلے حدیث سن لے پھر آپ کو پرابلم سمجھاتا ہوں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ ہو جاتا ہے، تیسرا کرتا ہے تیسرا ہو جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے، اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ اب پرابلم پتہ کیا ہے، ہم میں سے کئی ایسے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، بعضوں کا تلاوت بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، مگر حرام کام بھی ساتھ کر رہے ہیں، کوئی بدنگاہی کر رہا ہے، کوئی بری دوستیاں لگائے بیٹھا ہے، معاذ اللہ کوئی اور غلط کام کر رہا ہے، ہم یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، دل ہے نا یہ پیالے کی مانند ہے، اس پیالے میں آپ گندگی بھی ڈال رہے ہیں اور دودھ بھی ڈال رہے ہیں، دودھ کا کیا حال ہو رہا ہوگا؟ کسی پیالے میں شربت میں آپ پیشاب بھی ڈالیں، تھوڑا سا گوبر بھی ڈالیں اور پھر روح افزا بھی ڈال دیں، شربت بھی ڈال دیں، تو کیا بنے گا؟ اس کا بیڑا غرق ہی ہو جائے گا نا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك
اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من زوال نعمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف. ربنا لا تؤاخذنا يوم القيامة. ربنا حاسبني حسابا يسيرا. ربنا حاسبني حسابا يسيرا. يا ميسر كل أمر عسير يسر لي أمري يا الله يا الله يا الله. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے مولا، تیرے گناہ گار سیاہ کار بندے تیرے دربار میں شرمندہ شرمندہ حاضر ہیں. ہم مانتے ہیں مولا نے بڑے گناہ کیے، بڑی خطائیں کی ہیں، تجھے ناراض کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. اے اللہ تیرے یہ گناہ گار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں، تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے مولا؟ تیرے سوا کون ہے جو گناہ گاروں کی بخشش فرمائے گا؟ اے معاف کرنے والے، ہمارے آج گناہوں کو معاف فرما، صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، کبیرہ گناہ بھی معاف کر دے، شکر کیے ہوئے گناہ بھی معاف فرما، اعلانیہ گناہوں کو بھی معاف فرما. بس مولا آج ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہم سے سزا کے لیے راضی ہو جا، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے گھر والوں کو بخش دے، ہمارے دوست ابا کو بخش دے. اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت کر دے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما دے. میرے مولا ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے، اپنے والدین کا فرما بردار بنا دے. اے اللہ یہ نیکیوں میں جو سستی ہمیں آ جاتی ہے، اے اللہ یہ سستی دور کر دے. اے اللہ ہمیں چست کر دے، دین کے کام کا جذبہ عطا فرما دے، عبادت کا شوق عطا فرما دے، تلاش کر کر کے نیکیاں کرنے والا بنا دے. اے اللہ لوگوں کو خیر خواہ بنا دے. میرے مولا، میرے کریم مولا، جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما دے. اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما دے، قرض داروں کے قرضے اتر جائیں، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے. میرے مالک روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے. اے اللہ رشتوں کے انتظار میں ہیں، اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے. جن کے رشتے ہو گئے مولا ان کے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنا دے. حرمین طیبین کی حاضریاں نصیب فرما. بار بار یہ مقدس سفر ہمارا مقدر بنا دے. اے رب کریم، اے رب کریم، ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما. ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، بد نظروں کی بد نظری سے بچا، شیطان کے شر سے بچا، جادو ٹونے آسیر سے بچا، زمینی اور آسمانی بلاؤں سے بچا، زلزلوں، طوفانوں اور وائرسوں سے بچا. میرے مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے کریم، اے کریم، تیرے خزانوں میں کمی نہیں. آج جتنے ہاتھ اٹھے ہیں سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے. جو یہاں آئے ہیں سب خوشحال ہو جائیں. میرے مالک اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس علاقے پر رحمتوں کا نزول فرما، اور اس مسجد کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ ہماری دعوت اسلامی کی خیر فرما. قبلہ امیر اہل سنت تک، تمام علماء اور مشائخ اہل سنت تک، اور ہمارے والدین جن کی حیات ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر تا دیر قائم و دائم فرما. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ
سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ